کے پی کی صورتحال جو ہے خان صاحب نے اچھا کیا اور یہ بیسیکلی ان کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا کیا کہ ان کو میسج دے دیا. ہاں لیکن یہ فیصلہ خود ہی کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے. کابینہ کا بنایا جانا آئین کہتا ہے. حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف کابینہ چلا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ بذات خود حکومت نہیں ہوتی. انڈورسمنٹ ضروری ہوتی ہے کابینہ. نہیں قانون ہے. مصطفیٰ امپیکس کیس میں 2016 میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں کہ جی وزیر اعظم صاحب بذات خود حکومت پاکستان نہیں ہے جب تک کہ ہر ایک فیصلہ کیبنٹ منظور نہ کرے. تو لہذا انفرادی فیصلے کی اور یہی لاگو ہوتا ہے پرنسپل صوبوں پہ. ٹھیک ہے. اب جہاں تک مسئلے مسائل کے ختم ہونے کا تعلق ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہی کابینہ بنے گی تو جو نہیں بنیں گے مجھے اندازہ ہے نا پی ٹی آئی کی سیاست کا تو جو نہیں بنیں گے وہ ان کے پیٹوں میں خراٹے اپنا یہ آ جائیں گے مروڑ آ جائیں گے. اور کون کون ہے؟ میرا خیال ہے چند نام ایسے ہیں جو میرا خیال ہے لے سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ ہوں گے. اچھا بائی ڈیفالٹ. اور یہ چنے گا کون ہے چننا جو ہے اس وقت کون سمجھا رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ یہ لینا ہے یا وہ اپنی؟ دیکھیں اس میں ایک فراڈ بھی متوقع ہیں. وہ کیا فراڈ یہ اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے وزیر اعلیٰ صاحب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی 2-3 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خان کا نام کوٹ کریں گے کہ فلاں کو وزیر لے لو کہ خان نے کہا ہے. اچھا یہ ہوتے آئے ٹکٹوں میں بھی ہوئے ہیں یہ ڈرامے. اور اس کے پیچھے مسئلے جو ہیں وہ مالیاتی ہوتے ہیں کہ ابھی جو بائی ڈیفالٹ متوقع ہیں میرا خیال ہے قادری صاحب جو سینیٹر ہیں ہمارے ان کے برخوردار پہلے بھی وزیر مذہبی امور تھے. ٹھیک ہے. ان کا نام شاید ہوگا. اچھا. اور میں یہ بھی خیال دیکھیے آپ کہتے ہیں کون لوگ ہیں یہ فیصلہ کرنے والے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنے تئیں آزاد نہیں ہے. یعنی گرچہ اس کی ثوابدید ہے اپنا نام ڈال سکتا ہے اپنے پسند کے 2-3 نام لیکن فیصلہ جو ہے آج کل جو کے پی میں سیاست ہے وہ کون کریں گے؟ جنید اکبر خان صاحب. اچھا. اسد قیصر صاحب. اوکے. عاطف خان صاحب. شاہرام صاحب اور ان کے ساتھ یہ زلفوں والے سلمان اکرم راجہ صاحب. یہ یعنی مطلب مشاورت یہ دیں گے اور اس کے بائنڈنگ ہوگی یہ مشاورت. میرا خیال یہ ہے کہ فی الوقت جو ہے وزیر اعلیٰ نیا ان کو ملا ہے. اچھا. تو اپنے تئیں کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کی مشاورت کریں پہ کاربند رہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز بتائیے کہ یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ انہوں نے تذکرہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کا سنا ان کے لیے بڑے پیغامات آج کل بھیجے جا رہے ہیں اوپر سے کوئی پیغامات آ رہے ہیں اور دوسرا وہ کیا ہیں اس مشاورتی عمل میں کچھ کیونکہ وہ وزارت اعلیٰ سنبھال کے گئے ایک تھوڑا ایکسپیرینس ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب جب نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک تو برسگور صاحب کسی بھی اس میں انوائٹ نہیں ہو رہے ہیں. اچھا. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں صاحب. ہاں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب میرا پیغام پارٹی کو وزیر اعلیٰ سب کو سلمان اکرم راجہ صاحب ہی دیں گے یعنی کہ چیئرمین جو ہیں وہ بائی پاس ہوئے. اچھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کمیشن میں اور اسی کیس میں مدعی برسگور اور عمر ایوب خان ہے اور وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ برسگور صاحب اور عمر ایوب خان یہ مانگ رہے تھے یہ اپریل 2024 میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا جائے سرٹیفیکیشن کے لیے. جب یہ کیس دائر ہوا یعنی پی ٹی آئی تب بھی سرٹیفائی ہوگی جب برسگور کو چیئرمین تسلیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ نہیں ان پہ سٹے دے دیں. تو وہ جو سٹے انہوں نے اپریل میں لیا ہے 2024 میں وہ آج تک ہے. اچھا گلا یہ کر رہے ہیں کہ جی نان پارٹی الیکشن لوکل باڈیز کے ہو رہے ہیں پنجاب میں تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ یعنی نقصان تو تب ہوتا کہ آپ اپنی پارٹی کی سرٹیفیکیشن تو چھوڑتے. ہاں جی. پارٹی رجسٹر ہوتی کیونکہ ابھی جو ان کے غیر جماعتی بنیادی الیکشن غیر جماعتی الیکشن ہیں لوکل باڈیز کے
یہ جنوری میں جو ٹاپ 9 لوگ ووٹ لیتے ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے اور 16 کا ایوان ہوگا. اگر 4000 لوگ لاہور میں منتخب ہوتے ہیں تو موجودہ حالات میں جو نظر آ رہا ہے جتنی پاپولیرٹی ہے تو لگ بھگ آدھے سے کہیں زیادہ پی ٹی آئی کے منتخب ہونے تھے. یہ بعد میں کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اب تو لہذا جوائن کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے. تو لہذا پی ٹی آئی جو ہے لوکل گورنمنٹ سے جو ہے ان کا صفائی ایڈوانس میں ہو چکا ہے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کا جہاں تک افہام و تفہیم کا تعلق ہے، افواہ و تفہیم سے ہٹ کے ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اب کس بات کی دیر ہے؟ کل تک اگر پیغام آ گیا تھا کہ آپ بنا دیں تو پھر ابھی بھی نہیں. اب تو وہ کل الیکشن کروائیں گے نا، تاکہ کیونکہ کچھ پیسوں والے بھی اس میں امیدوار ہے نا کہ جو دیں گے تو بنیں گے. نہیں، جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کمپٹیشن ہے نا. ہاں، تو کمپٹیشن پی ٹی آئی کے امیدوار کو اگر یہ پہلی کابینہ بنا دیتے تو ہر ایک وزیر بننے کا شوق تو رکھتا ہے. تو لہذا کل کسی کو بھی اگر شک ہو گیا کسی پہ وزیر بننے کے بعد تو ایک تو تعداد بھی گھٹ سکتی ہے کیونکہ جن کو نہیں بنایا جائے گا وہ آبویسلی ان کی دلچسپی کم ہوگی. دوسری تو لہذا یہ کل شاید الیکشن ہونے کے بعد کل الیکشن ہونے کے بعد کابینہ کا اعلان کریں گے. 8 مفاہمت کا تعلق جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، گزارش ہے کہ مجھے نومبر کے مہینے میں کوئی مفاہمت نظر نہیں آ رہی ہے. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے 2 اسکول آف تھاٹ ہیں ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا کے پی میں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام آج تو میں نہیں لیتا ہوں لیکن شاید کسی وقت لے لوں. وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ سے کروا رہے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اچھا. اور ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی گلی نہیں کرنی ہے. تو جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے یہ میٹنگ ارینج ہوئی کور کمانڈر صاحب کی. ٹھیک ہے. اب آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کیونکہ خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس کو تو ڈائریکشن اس کو تبھی واضح ہوگی کہ کرنا کیا ہے، کہ میں نے کس لائن پہ مطلب راسخ العقیدہ ہو کے چلنا ہے. ٹھیک.